بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور کیجئے ایک ایسی صبح جب آسمان ابھی کبھی روشن ہو رہا ہے، بیت المقدس کی وہ مقدس سرزمین جہاں ہزاروں سال پہلے پتھروں پر پتھر رکھے گئے تھے، انبیاء کے قدموں کی آہٹ آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں ایک عظیم محل کھڑا ہے، ایسا محل جس کی دیواریں گویا آسمان کو چھو رہی ہوں۔ محل کے اندر عظیم تخت ہے، پر ایک بادشاہ بیٹھا ہے، مگر یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ وہ بادشاہ ہے جس کے حکم پر ہوا چلتی ہے، جس کے اوپر پرندے سایہ کرتے ہیں اور جس کے سامنے جن اور انسان دونوں سر جھکاتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی سلطنت نہ پہلے کبھی تھی اور نہ بعد میں کبھی ہوگی۔ یہ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے جلیل القدر نبی، ایک عظیم بادشاہ اور حکمت کے پیکر۔ آج ہم ان کی وہ حیرت انگیز داستان سنیں گے جو قرآن مجید نے ہمیں سنائی ہے، وہ داستان جس میں طاقت بھی ہے، حکمت بھی، معجزات بھی اور اللہ کی بے مثال نعمتوں کا ذکر بھی۔ تو آئیے وقت کے پردے کو ہٹائیں اور چلیں اس دور میں جب زمین پر اللہ کی سلطنت کا ایک انوکھا نمونہ قائم تھا۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو خود بھی اللہ کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی تھی۔ سوچئے، جس گھرانے میں نبوت ہو، جہاں ہر صبح اللہ کا ذکر ہو اور ہر شام عبادت اور شکر ادا کیا جاتا ہو، ایسے گھرانے میں جو بچہ پرورش پاتا ہو، اس کی تربیت کیسی ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے غیر معمولی تھے۔ ان کی ذہانت، ان کی بصیرت، ان کا فہم، یہ سب ان کے ہم عمر بچوں سے بالکل مختلف تھا، اور اس ذہانت کا پہلا عملی ثبوت اس وقت سامنے آیا جب وہ ابھی بہت کم عمر تھے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں کے درمیان ایک تنازعہ تھا۔ پہلے آدمی کا ایک کھیت تھا، اس نے بڑی محنت سے زمین تیار کی تھی، بیج بوئے تھے اور فصل خوب لہلہا رہی تھی۔ کٹائی کا وقت قریب تھا۔ دوسرے آدمی کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب کھیت کا مالک سو رہا تھا، بکریاں اس کھیت میں داخل ہو گئیں۔ صبح ہوئی تو منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ساری فصل جو مہینوں کی محنت کا نتیجہ تھی، بکریوں نے تباہ کر دی تھی۔ کھیت کا مالک ٹوٹا ہوا دل لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے معاملہ غور سے سنا اور پھر فیصلہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں، یعنی نقصان کے بدلے بکریاں۔ یہ ایک معقول فیصلہ تھا، مگر اسی لمحے ایک نوجوان آواز سنائی دی۔ یہ آواز تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، ابا جان، اگر اجازت ہو تو میں ایک اور طریقہ پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بتاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، بکریاں عارضی طور پر کھیت کے مالک کو دے دی جائیں تاکہ وہ ان کا دودھ استعمال کرے اور ان سے فائدہ اٹھائے، اور بکریوں کا مالک کھیت کی مرمت کرے، دوبارہ بیج بوئے اور محنت کرے، یہاں تک کہ کھیت دوبارہ پہلے جیسا ہو جائے۔ جب کھیت دوبارہ بحال ہو جائے تو بکریاں واپس اپنے مالک کو مل جائیں۔ اس طرح نہ کسی کا نقصان ہوگا، نہ کوئی محروم رہے گا اور دونوں کو انصاف مل جائے گا۔ یہ فیصلہ سن کر دربار میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ یہ سوچ کتنی گہری تھی، کتنی متوازن اور کتنی منصفانہ۔ قرآن مجید اس واقعے کے بارے میں فرماتا ہے، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، یعنی ہم نے اس معاملے کا درست فہم سلیمان کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ یہ حکمت، یہ بصیرت اور یہ سمجھ ہم نے سلیمان کو عطا کی تھی۔ یہ تھی اس عظمت کی پہلی جھلک جو آگے چل کر پوری دنیا میں پھیلنے والی تھی۔ وقت گزرتا رہا، حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا، مگر اللہ کا کام کبھی نہیں رکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت اور بادشاہت دونوں کے وارث بنے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، یعنی سلیمان نے داؤد کے وارث بنے۔ یہ صرف تخت و تاج کی وراثت نہیں تھی، یہ علم کی وراثت تھی، نبوت کی وراثت تھی اور اللہ کی امانت کی وراثت تھی۔
اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور ایک ایسی دعا مانگی جو تاریخ میں اپنی مثال نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ یہ دعا بظاہر ایک بادشاہ کی دعا لگتی ہے، مگر اس کے پیچھے جو نیت تھی وہ نہایت پاک تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ سلطنت اس لیے نہیں مانگی کہ وہ غرور میں آ جائیں یا دنیا پر حکومت کریں۔ انہوں نے یہ سلطنت اس لیے مانگی تاکہ اللہ کے دین کو پھیلائیں، انصاف قائم کریں اور اللہ کی بڑائی دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ اور اللہ نے اپنے اس عظیم بندے کی یہ دعا قبول فرمائی، اور پھر وہ ہوا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ عطا فرمایا جو کسی انسان کو نہیں ملا تھا۔ پہلی نعمت ہوا، وہ ہوا جو ہمیشہ سے آزاد تھی، جو کسی کی پابند نہیں تھی، اللہ نے اسے سلیمان علیہ السلام کے حکم کا پابند بنا دیا۔ قرآن فرماتا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، یعنی ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا۔ صبح کا سفر 1 مہینے کا اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کا۔ ذرا سوچیں، جو راستہ پیدل یا گھوڑے پر 1 مہینے میں طے ہوتا وہ ہوا کے ذریعے چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے، قرآن کا بیان ہے۔ دوسری نعمت جنات، وہ مخلوق جسے انسان دیکھ نہیں سکتا، جو آگ سے بنی ہے، جو غیر معمولی طاقت رکھتی ہے، اللہ نے اسے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ جنات ان کے لیے کام کرتے تھے، بڑے بڑے محل تعمیر کرتے تھے، سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر موتی نکالتے تھے، عظیم عمارتیں بناتے تھے جو آج بھی ذہن کو حیران کر دیتی ہیں۔ قرآن میں ان جنات کا ذکر آیا ہے جو ہر طرح کا کام کرتے تھے، عمارت سازی، غوطہ خوری، اور جو حکم عدولی کرتا وہ سزا کا مستحق ہوتا۔ تیسری نعمت پرندوں کی فوج۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں صرف انسان نہیں تھے، ان کے ساتھ پرندوں کی فوج بھی تھی۔ یہ پرندے ان کی خبر رسانی کا ذریعہ بھی تھے اور لشکر کی حفاظت کا ذریعہ بھی۔ اور سب سے حیرت انگیز نعمت وہ صلاحیت جو شاید کسی اور کو نہیں دی گئی، پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول آیا ہے، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، یہ اللہ کے شکر کا اظہار تھا، یہ بتانا تھا کہ یہ عظمت ہماری نہیں، یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کی عاجزی کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ ایک دن ان کا عظیم لشکر روانہ ہوا، انسانوں کی صفیں، جنات کی صفیں، پرندوں کی صفیں، سب منظم ترتیب میں چل رہی تھیں۔ یہ ایسا منظر تھا جسے دیکھنے والا ہل جائے، زمین لرز رہی ہوگی ان قدموں سے، آسمان بھر گیا ہوگا ان پرندوں سے، اور یہ عظیم لشکر ایک وادی سے گزرنے لگا۔ اس وادی کا نام قرآن میں وادی النمل بیان ہوا ہے، یعنی چیونٹیوں کی وادی۔ اس وادی میں چیونٹیوں کی ایک پوری بستی آباد تھی، اور جب اس بستی میں رہنے والی ایک چیونٹی نے وہ عظیم لشکر دیکھا تو اسے ڈر لگا۔ اس نے اپنی ساتھی چیونٹیوں کو پکارا۔ قرآن مجید نے اس چیونٹی کی بات کو اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ سوچیں، اللہ نے ایک ننھی سی چیونٹی کی بات کو قیامت تک کے لیے اپنی کتاب میں درج کر لیا۔ اس چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمر ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے اس چیونٹی کی عقل پر۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کا نام لیا، یعنی وہ جانتی تھیں یہ کون ہے، اور اس نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ جان بوجھ کر کچھ لیں گے، بلکہ کہا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ایک ننھی سی مخلوق کا کتنا پختہ ایمان تھا اللہ کے نبی پر۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی۔ اللہ کے کرم سے انہیں جانوروں کی زبان آتی تھی۔ انہوں نے چیونٹی کی یہ بات سن لی اور وہ مسکرا دیے۔ قرآن نے فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، یعنی وہ اس کی بات سن کر مسکرائے۔
دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کا بادشاہ، جس کے حکم پر ہوا چلتی ہے، جس کے آگے جنات جھکتے ہیں، وہ ایک چیونٹی کی بات سن کر مسکرا رہا ہے۔ یہ تکبر کی نہیں، محبت کی مسکراہٹ تھی۔ یہ غرور کی نہیں، شکر کی مسکراہٹ تھی۔ اور پھر اسی لمحے ان کی زبان پر دعا آ گئی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میری رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یہ ہے وہ شخصیت جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی اور وہ پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، جس کے پاس طاقت تھی وہ شکر کر رہے ہیں، جس کے پاس علم تھا وہ عاجزی دکھا رہے ہیں۔ یہی ہے وہ عظمت جو سلیمان علیہ السلام کو تمام بادشاہوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اب ہم اس داستان کے ایک اور اہم باب میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ باب ہے ہدہد کا، ملکہ سبا کا اور ایمان کی روشنی کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اپنے پرندوں کا جائزہ لیا۔ ان کی نظر ہدہد پر پڑی۔ ہدہد وہ خوبصورت پرندہ جس کے سر پر تاج جیسا ہوتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ایک اہم حصہ تھا، مگر آج ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ مجھے ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ اور پھر انہوں نے فرمایا، اگر وہ کوئی معقول عذر پیش نہ کر سکا تو اسے سزا دی جائے گی۔ یہ نظم و ضبط کی بات تھی۔ ایک منظم سلطنت میں بے اجازت غیر حاضری کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ مگر جلد ہی ہدہد واپس آ گیا اور اس نے کہا، احطت بما لم تحط به، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ اس چھوٹے سے پرندے کا کتنا جذبہ تھا! اس نے پوری دنیا کے بادشاہ کو کہا، میرے پاس ایسی خبر ہے جو آپ کو نہیں معلوم۔ اور پھر اس نے بتایا، میں یمن کی سرزمین سے آ رہا ہوں، وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے، ملکہ سبا۔ اس کے پاس ایک عظیم تخت ہے، اس کی طاقت بہت ہے، اس کے محل بہت بڑے ہیں، مگر وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک جذبہ ابھرا۔ یہ جذبہ غلبے کا نہیں تھا، یہ جذبہ دعوت کا تھا۔ انہوں نے سوچا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں، انہیں سچائی کی روشنی دکھانا ہوگی۔ انہوں نے ایک خط لکھا، وہ خط جو قرآن مجید میں محفوظ ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ کیا یہ کوئی جنگی اعلان تھا؟ نہیں، یہ دعوت تھی، نرم الفاظ میں حق کی دعوت۔ ہدہد نے وہ خط اپنے پروں میں تھاما اور یمن کی طرف اڑ گیا۔ ملکہ سبا، جس کا نام بعض روایات میں بلقیس بیان کیا گیا ہے، ایک دانا اور طاقتور حکمران تھی۔ جب اسے وہ خط ملا تو اس نے اپنے درباریوں کو بلایا۔ اس نے کہا، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اے درباریوں، مجھے ایک اہم خط ملا ہے۔ اس نے خط پڑھا اور اپنے درباریوں سے مشورہ مانگا۔ اس کے درباری جنگ کے حامی تھے۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور ہیں، آپ حکم دیں تو ہم لڑیں گے۔ مگر ملکہ نے کہا، جب طاقتور بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، یعنی میں جنگ نہیں چاہتی۔ آخر کار ملکہ نے فیصلہ کیا کہ پہلے تحائف بھیجے جائیں اور دیکھا جائے کہ یہ بادشاہ کیسا ہے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف واپس کر دیے۔ انہوں نے کہا، مال و دولت مجھے نہیں چاہیے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ یہ سن کر ملکہ نے خود آنے کا فیصلہ کیا۔ اور اب اس سفر سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے ایک سوال اپنے دربار میں رکھا۔ انہوں نے کہا، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے
कि मलिका को अल्लाह की कुदरत का मुजाहरा दिखाया जाए। एक जिन बोला, मैं आपके अपनी जगह से उठने से पहले इसे ले आऊंगा। मगर फिर एक और शख्स ने कहा, एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, जिसे आलम किताब कहा जाता है, उसने कहा, अना आती कबिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक, मैं आपकी पलक झपकने से पहले इसे ले आऊंगा। और पलक झपकी और तख्त हाजिर था। वो तख्त जो हजारों मील दूर था, एक लम्हे में आ गया। ये अल्लाह की कुदरत का एक और नमूना था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए दुनिया को दिखाया गया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त देखा तो कहा, हाज़ा मिन फضल रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर, ये मेरे रब का फजल है, वो मुझे आजमा रहा है कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। ये जुमला सुने, दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह वो कह रहा है, ये मेरे रब का फजल है, मैं यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह का है। क्या आज के दौर में हम अपनी छोटी छोटी कामयाबियों पर भी ऐसा सोचते हैं? जब तरक्की मिलती है तो क्या हम कहते हैं ये मेरे रब का फजल है, या हम कहते हैं ये मेरी मेहनत का नतीजा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जुमला आज भी हमें सबक देता है। अब मलका सबा का काफिला बैतुल मक़दस पहुंचा। महल में उसे ले जाया गया और फिर वो लम्हा आया जब उसे शीशे के महल से गुजरना था। ये महल जिन्नात ने बनाया था। इसका फर्श बिल्कुल शफाफ शीशे का था। इसके नीचे पानी बह रहा था और उस पानी में मछलियां थीं। जब मलिका इस महल में दाखिल हुई तो उसने फर्श देखा और समझी कि पानी है। उसने अपना दामन उठा लिया। तब उसे बताया गया, इन्नहु सरहुम मुमर्रदुम मिन क़वारीर, ये शीशे का चिकना महल है। मलिका एक लम्हे के लिए रुक गई। उसके दिल में कुछ हिला। उसने महसूस किया कि ये कोई आम बादशाह नहीं है, इस सल्तनत के पीछे कोई और ताकत है। और फिर वो अल्फाज निकले जो मलिका सबा के मुंह से निकले और कुरान मजीद ने उन्हें हमेशा के लिए महफूज कर लिया। रब्ब इन्नी ज़लमतु नफ्सी व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया था और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सरे तस्लीम खम करती हूँ। ये ईमान का वो लम्हा था जिसने एक पूरी सल्तनत की तकदीर बदल दी। एक मलिका जो सूरज की पूजा करती थी, वो अल्लाह के सामने झुक गई। और ये सब मुमकिन हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत से, उनकी दावत से और अल्लाह की तौफीक से। सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये पूरी दास्तान सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं है, ये हमारी जिंदगी के लिए एक मशले राह है। गौर कीजिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो कुछ था वो किसी और के पास नहीं था। हवा उनके ताबे थी, जिन्नात उनके ताबे थे, परिंदे उनके ताबे थे, इंसान उनके ताबे थे। पूरी कायनात गोया उनके सामने झुकी हुई थी, मगर उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मेरी ताकत है। उन्होंने हमेशा कहा, ये मेरे रब का फजल है। एक चूंटी ने एक लफ्ज कहा और वो मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक मलिका ने ईमान कबूल किया और उन्होंने अल्लाह की हम्द की। एक अजीब मोजज़ा हुआ और उन्होंने कहा, मेरे रब ने मुझे आजमाया। ये है वो अंदाज जो